السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر مختار احمد امان، کورین لینگویج ٹیچر، سیلز آف لینگویجز کھنہ پور اسلام آباد سے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا صبح کسی ایکسپرٹ کی، وہ بتا رہا تھا کہ جو 2024 میں جو سی ایس ایس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کی تعداد جو ہے وہ 23,000 تھی، اور اس میں جو پاس ہوئے ہیں وہ ٹوٹل لڑکے 395 لڑکے اس میں پاس ہوئے ہیں۔ اس کی وہ وجہ بتا رہا تھا کہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے محنت نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں ہیں، بس صرف اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، محلے میں نمایاں ہونے کے لیے یہ مطلب کہ ہم سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک لوگ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یار وہ بڑا لڑکا سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے، تو کہتا ہے اسی چکروں میں وہ لگے رہتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ اس کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے، اور 4-5 سال اسی طرح ٹور میں گزر جاتے ہیں کہ لیے بچہ جو ہے نا وہ سی ایس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے اس کی فیل ہونے کی بھی۔ تو میں سوچ رہا تھا ساؤتھ کوریا کے حوالے سے، کیونکہ مجھے کورین لینگویج کو پڑھاتے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اور میں آبزرویشن بھی کافی کرتا رہتا ہوں اور چیزوں کو دیکھتا بھی رہتا ہوں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ اس طرح کا جو سچویشن ہے، اس طرح کا سین ہے، کچھ اس جو کوریا والا پروسیس ہے اس میں بھی بڑا اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب اپلائی کرتے ہیں، پاکستان 2024 کا ہم لے لیتے ہیں، 2024 کی بات ہو رہی تھی، تو 2024 میں تقریباً کوئی 1,24,25,000 سم تھنگ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا، اور اس میں سے 40,000 لوگوں کی جو ہے وہ نام نکلے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو بیسک رجسٹریشن ہے وہ 1,000 روپیہ مطلب ہوتی ہے، تو جو نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، تو 40,000 میں سے نا تقریباً لوگوں نے کوئی 30,000 سم نام آنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپلائی یعنی آگے رجسٹریشن نہیں کروائی، حالانکہ نام ان کا آ چکا تھا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی 1,000 روپے میں شاید اپنی قسمت چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری قسمت کیسی ہے، تو اوورسیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ 1,000 روپیہ قسمت چیک کرنے کے جو ہے نا وہ سلسلے میں دے دیا۔ باقی تو ان کی تو قسمت میں نہیں تھا، وہ 1,000 روپیہ ویسے ہی اوورسیز والوں کو چلا گیا۔ لیکن جو 10,000 لوگ تھے، حالانکہ اوورسیز والوں نے بتایا وہ بھی تھے، بلکہ ایچ آر ڈی نے بھی اس میں مینشن کیا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کا نام آ جائے اس میں بیلٹنگ میں، تو وہ اگر اپلائی نہیں آگے رجسٹریشن نہیں کروائیں گے فائنل رجسٹریشن ٹیسٹ کے لیے، تو وہ اگلے 2 سال کے لیے بین ہو جائیں گے۔ اور اب تو صاف ظاہر ہے جدید دور ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ کسی نے اس دفعہ اپلائی کیا ہوگا تو ضرور انہوں نے اس پہ جو ہے نا ان کا نام شامل نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا۔ تو مشکل نہیں ہوتا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے نا، وہ سیکرٹس میں ہوتا ہے، ایک کلک پہ جو ہے نا وہ سارے باہر ہو جاتے ہیں کہ کن لوگوں نے لاسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا، اس دفعہ پھر اپلائی کیا ہے، تو ان کو تو سائڈ پہ کریں نا، باقیوں کی بیلٹنگ کرتے ہیں۔ خیر، بات کر رہا تھا، دوسری طرف چلی گئی بات، تو وہ جو 30,000 تھے، اب 30,000 میں سے لوگوں نے رجسٹریشن کروائی، وہ بھی 8,000 روپیہ سم تھنگ اس کی اس وقت فیس تھی 24 میں جو فائنل ٹیسٹ کے لیے۔ تو اس میں بھی جو لوگ تھے آئی تھنک کوئی 3,000 یا تقریباً 26,000، تو 4,000 4,500 لڑکا جن لوگوں نے 8,000 روپیہ جمع مطلب کروایا ٹیسٹ کے لیے، لیکن کوئی 4,500 وہ لوگ تھے جو لوگ ٹیسٹ دینے ہی نہیں گئے۔ مطلب اگر 8,000 سے بھی ضرب دینا، اگر وہ 10,000 کو وہ ضرب دیں تو 1000، وہ تقریباً 1 کروڑ بن جاتا ہے، وہ اوورسیز والوں کو انہوں نے دے دیا، تو صرف قسمت کے چکروں میں۔ اور یہ ان لوگوں نے کہا چلیں کوریا والے ایچ آر ڈی والے تھوڑے جو ہے نا وہ ان کو فائنینشلی طور پہ سپورٹ کر لیتے ہیں، تو شاید انہوں نے فائنینشلی سپورٹ کے لیے جو 8,000 روپیہ ویسے دیا، اسے بہت بڑی ہیوی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اگر 4500 کو ضرب دینا 8,000 سے، تو میرے خیال میں 3,60,00,000 روپیہ بنتا ہے، تو بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے۔ تو انہوں نے خیر ایچ آر ڈی والے کو وہ دے دیا، باقی 26,000 کا تھا، اس میں سے 26,000 میں سے جو ہے نا وہ پھر جو پاس ہوئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی میرے خیال میں کوئی 4,000 کے اوپر نیچے جو ہے نا وہ لڑکے پاس ہوئے ہیں، ٹوٹل 4500 سم تھنگ۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے یہاں بھی ابھی 2025 کی جو رجسٹریشن ہے، تو وہی سین دوبارہ جو ہے نا وہ جو ہے اس میں ہوا ہے کہ تقریباً 50,000 کے قریب کہہ رہے ہیں لوگوں نے اپلائی کیا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ تو میرے پاس فگر نہیں ہے، تو ایسے سننا ہے کچھ دوستوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے جو ہے نا وہ جو مطلب تھوڑے قریب ہیں اوورسیز اور سسٹم سے، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ اتنے پر لوگوں کی رجسٹریشن اس دفعہ کروائی، اور اس میں سے 14,000 کے نام آئے تھے۔ اب 14,000 میں سے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3,000 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا وہ رجسٹریشن نہیں کروائی، تو وہ مطلب 10,000 سم تھنگ ہو گئے ہوں گے آئی تھنک سو۔ تو اب 10,000 میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ مطلب پڑھ ہی نہیں رہے لوگ، یہ وہی بات پھر وہ آ جاتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں نہیں صرف جو ہے نا وہ محلوں میں رشتہ داروں میں سب کو پتہ ہے بندہ کوریا جو ہے نا وہ اپلائی کر رہا ہے کوریا کے لیے. ہمارے یہاں بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک کریز ہوتا ہے باہر جانا. تو وہ بندہ جو اس طرح کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے وہ فیملی میں اور رشتہ داروں میں دوستوں محلوں میں بڑا نمایاں ہوتا ہے کہ یار بندہ کوریا کے لیے اپلائی کر رہا ہے, کوریا جائے گا یہ وہ. تو خیر وہ اس چکروں میں شاید ہوتے ہیں, تو پڑھائی پہ ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ٹیسٹ پڑھائی کے بغیر تو صاف ظاہر پاس نہیں ہوگا, اور جب پاس نہیں ہوگا تو کوریا کے خواب بھی پورا نہیں ہوگا. تو خیر جو کوریا میں جو پاس کر جاتے ہیں وہ بھی بیچارے سال 2 سال کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اب یہ جو رزلٹ ہے 2025 کا مجھے نہیں لگتا, ایک تو نیا کورس ہے, لڑکوں کی دلچسپی نہیں ہے پڑھنے میں. ابھی تک لوگ ہم سے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم نے کورین لینگویج سیکھنی ہے, ہم آپ کے پاس کب اکیڈمی جوائن کریں. کچھ کہہ رہے ہیں جی 15 کو نام آ جائے گا اس کے بعد اکیڈمی. تو لوگوں میں سیریسنس نہیں ہوتی. وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ بس ایسی ہمارا اوور آل بیہیویئر کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ سیریسلی اس کو فالو نہیں کرتے. تو بس ایسے شغل میلے میں ہی ہم جو ہے نا وہ اپنے ٹائم اور وقت کو برباد کرتے ہیں. لیکن یہ اول تو یہ کہ اس پروسیس میں آنے سے پہلے جو کورین لینگویج آپ کو ہر بندے کو کورین لینگویج جو اس پروسیس میں سیریس ہے واقعی جانے کے لیے کوریا, تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کورین لینگویج آتی ہو, اور ضروری ہے کہ آپ جب 2025 ہے تو 26 کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ ابھی سے کورین لینگویج جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کر دیں, پھر جا کے اپلائی کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں سیریسنس, تو ان لوگوں کی بھی سیریس نہیں ہے جو لوگ جن لوگوں کے نام آ چکے ہیں. تو یہ شغل میلے میں ہی ہمارا جو ٹائم جو ہے نا وہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا ہے. تو اگر آپ باقی سیریس ہیں تو ہر فیلڈ میں آپ کو اس فیلڈ میں آپ کو اس کے لیے محنت اور کاوش کرنی پڑتی ہے. تو کوریا جانے کے لیے اگر آپ کوریا جانے کے لیے ایون کہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو پھر بھی آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کورین لینگویج سیکھ کے جانا چاہیے. اس کی ضرورت تو وہاں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے جہاں پہ تو آئٹس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ تو ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو بھی سیکھنی چاہیے. اسی طرح جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس اپلائی کرنے سے پہلے وہ ضرور سیکھ لیں اگر سیریس ہیں وہ, ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. اب ٹیسٹ آگے سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیں بس یہ حالات جو ہے آپ کے سامنے ہے. میں نے اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ CSS کے حوالے سے جب میں سن رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی جو ہے میں اپنا ایکسپیرینس جو اپنا جو تجزیہ رکھ دوں. تو میری کلاسز جو ہے وہ کورین لینگویج کی چل رہی ہیں. آپ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں مارننگ میں بھی ایوننگ میں وہ موسٹ ویلکم جی ضرور آئیں. ہم سیٹرڈے سنڈے کو بھی میری کلاس چل رہی ہے. میری کوشش ہے کہ یار جو لوگ کم از کم میرے پاس ہیں وہ تو پاس ہو جائیں, کوشش کریں. لیکن جو مٹھ ہے بہت پروگرام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے کم بڑا ماٹھا, یہ لڑکے سیریس نہیں ہوتے. بس اللہ ہی حافظ ہے. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.